بس اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، اوپر سے چھت پھٹی، جبرائیل نے مجھے لیا، حرم میں لے گئے اور مجھے لٹایا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تھال تھا، اس میں انوار و برکات تھے، وہ میرے دل میں بھرے، پھر میرا دل رکھا، پھر اس کو سیا، اور پھر ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا اور سفید رنگ اس کا تھا، مجھے بٹھایا اس پر، اور وہ اس کی تیزی کا اندازہ آپ لگائیں، جہاں اس کی نظر وہاں اس کا قدم، اور ہم کہاں پہنچے؟ او جی فلسطین پہنچ گئے جی۔ 1200-1500 کلومیٹر کے سفر چند لمحوں میں ہم نے طے کیا، سواری کو باندھا جبرائیل علیہ السلام نے، آئیے تشریف لائیں، لوگ جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کون پڑھائے؟ مجھے آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ سارے انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے سب نبیوں کو آپ کا مقتدی بنایا۔ پھر اس کے بعد اوپر کا سفر شروع ہوا، اور پہلا آسمان احادیث میں ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر، یہ طے ہوا، اوپر گئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان میں ایک گھر میں نے دیکھا، کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ بیت المعمور ہے، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ آج کے دن طواف کرے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئی، اتنے سارے فرشتے۔ اور پھر میں اوپر جب گیا تو ایسی جگہ پہنچا جہاں بیری کا درخت تھا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سدرہ بیری کا درخت، منتہا کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ والے یہاں والے فرشتے اب اوپر نہیں جا سکتے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کر لی، اللہ کے رسول آگے کا مقام آپ کو مبارک ہو۔ پہنچ گئے جی، اللہ پاک کے سامنے پہنچ گئے، کیا حمدیہ اور تعریفی کلمات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام قولی عبادتیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ آگے سے کیا جواب آیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ پاک اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں، ہمارے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ السلام علینا۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ اپنی پوری امت کو شامل کیا، جمع کا صیغہ لائے، اور قیامت تک ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بھی مسلمان التحیات پڑھتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان سب تک سلامتی کا فیصلہ اللہ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سب کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور کیا چیز ملتی ہے؟ آپ کو ملا جی 50 نمازیں آپ پڑھیں گے، معراج پہ بلا کر کے جو تحفہ ملا ہے امت کے لیے وہ کیا؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ کیوں فرماتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو معراج میں ملا ہے یہ، اور ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ یہاں نہیں رہتا، اس کا سیدھا سیدھا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں تحفے میں ایک تو یہ چیز ملی، اور ایک اس ایمان والے کو کیا، ہمارے نبی کو کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھے گا
صبح تک ہر قسم کی ناگواری سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ وہاں سے آئی ہے۔ یہ پھر وہ مشہور قصہ ہے کہ واپسی میں چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کارگزاری سنائی، کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا۔ کہا 50 بہت نمازیں ہیں، آپ درخواست کریں اپنے رب سے نمازیں کم کریں۔ ہر دفعہ میں 5 گھٹتے جب 5 رہ گئی تو ارشاد فرمایا کہ اب تو میں جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے تو پڑھنے میں 5، آپ کی امت پڑھے گی 5، اس کو نماز ملے گا 50 نمازوں کا۔ تو یہ نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ ملی کہاں پر ہے؟ یہ ان بلندیوں پہ ملی ہے، اور ہم آپ اس زمین کے اندر اس نماز کو ادا کرتے ہیں